الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين زینت مسند صدارت بہار آل سنت مجاہد ملت حضرت قبلہ قاضی محمود احمد صاحب نقشبندی مجددی زیدہ مجدہ مجاہد اسلام قرۃ عیون صلحاء حضرت مولانا حافظ محمد اصغر صاحب زیدہ مجدہ فخر آل سنت حضرت مولانا ناصر رضا صاحب انتہائی قابل احترام مہمانان ذی وقار برادران اسلام حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے اس سعادت افروز بصیرت نواز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج دو نسبتیں ہیں اس محفل پاک کی، ایک تو ربیع الاول شریف میں درس قرآن ہے اور دوسرا عرس پاک کی نسبت ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات زینت الاصفیاء حضرت قبلہ قاضی منظور احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ کے دوران میلاد شریف اور عرس پاک ان دونوں نسبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے سورہ منافقون کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ کریم نے عزت کا ذکر فرمایا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ عزتوں کا خالق ہے، اللہ عزتوں کا مالک ہے، ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور وہی عزتوں کا خالق ہے۔ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے کان میں اذان کہتے ہیں، کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو دفنانے سے پہلے 4 تکبیریں کہتے ہیں۔ مسلمان کی زندگی ولادت سے موت تک اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے۔ ہم روزانہ 5 دفعہ اذان میں اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ بڑی عظمتوں والا ہے اور اللہ بڑی عزتوں والا ہے۔ اللہ کریم نے اپنی عزت کا ذکر کرنے کے بعد اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ کے بعد اس کے رسول کی عزت ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا،
سب سے بالا و والا، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ کوئی آدمی ہاتھ میں اینٹ پکڑ کے کھڑا ہو اور اپنے ہاتھوں سے اینٹ کو توڑ دے تو آپ کہیں گے بڑا بہادر ہے۔ کیا خیال ہے جو ہاتھ سے اینٹ توڑ دے وہ تو بڑا بہادر ہے، اور جو انگلی اٹھا کے چاند دو ٹکڑے کر، آپ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ جن کی انگلی میں اتنا زور ہے ان کے پنجے میں کتنا زور ہو، اور جن کا دست اقدس اتنی شان رکھتا ہے ان کے بازو کی طاقت کیا ہو۔ کوئی اینٹ ہاتھ سے توڑ دے تو آپ کہتے ہیں بڑا بہادر ہے۔ اللہ کے نبی نے تو کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے انگشت مبارک اٹھائی ہے، چاند دو ٹکڑے کر دیا۔ حضور کا انگلی اٹھانا اور چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے حضور۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، اللہ نے حضور کو یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ پتھر کو حکم دیں وہ پانی پہ تیرنے لگے، اللہ نے حضور کو یہ عزت عطا فرمائی۔ درخت کو حکم دیں وہ زمین سے جڑیں نکال کے دوڑ پڑے حضور کی طرف، اور حضور کے سامنے آ کے اپنی شاخیں جھکا کے حضور کے قدم چومنے لگے، اللہ نے حضور کو یہ عزت عطا فرمائی۔ بریلی کے تاجدار اسی لیے کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ حضور حکم دیں دشمن کی مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جائیں، اللہ نے حضور کو یہ عزت عطا فرمائی۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بڑی عزتیں عطا فرمائی۔ اب کتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں، ہمارا علم تھوڑا ہے، حضور کی عزتیں وراء الورا، ہماری عقل تھوڑی ہے، حضور کی شانیں وراء الورا۔ میلاد شریف کا مہینہ ہے تو اس مناسبت سے حضور کی چاند ایک عزتیں، چاند ایک عظمتیں بیان کر رہا ہوں۔ مکہ کی سرزمین، جبل ابو قبیس کا دامن، حضرت عبداللہ کا گھر، حضرت بی بی آمنہ کی گود، صبح صادق کا وقت جب امام الانبیاء دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں، اس وقت حضرت بی بی آمنہ کی خدمت میں جو دائی تھیں ان کا نام ہے بی بی شفا۔ دائی کا نام کیا ہے؟ حضور کے ساتھ جن بھی ماؤں کی نسبت ہے، حقیقی والدہ یا ردائی والدہ یا جو کھلاتی رہی ہیں، ان سب کے ناموں میں آپ کو امن، حلم، سعادت، شفا، یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ حضور کی جو مائیں ہیں ان کے ناموں میں امن، برکت، حلم، شفا، یہ چیزیں ان کے ناموں میں ہیں۔ مثلا حضرت بی بی آمنہ امن والی، حلیمہ سعدیہ حلم والی، سعادت والی، ام ایمن برکت والی، امن والی اور برکت والی، بی بی شفا، ان کے تو نام سے ہی ظاہر ہے تشریح کی ضرورت نہیں۔ یہ دائی ہیں جو اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تھیں۔ وہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا جب حضور کا ظہور قدسی ہوا ہے، ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ ہو چکا تھا۔ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ناف کیوں کٹی ہوئی تھی، ختنہ کیوں ہو چکا تھا؟ اللہ نے حضور کو اپنے وجود کے حسن کی تکمیل میں کسی انسان کا محتاج نہیں بننے دیا۔
کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے احسان کیا ہے کہ ناف کاٹی ہے۔ اللہ نے حضور کو اپنے وجود کے حسن کی تکمیل میں کسی انسان کا محتاج نہیں ہونے دیا۔ غیر مقلدین کے پیشوا نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے الشمامۃ الانبریاء میں لکھا ہے کہ حضور کی ولادت ہوئی تو ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ ہو چکا تھا۔ تیسری شان، عام بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں کے بدن سے خون لگ جاتا ہے، بچے کو غسل دیا جاتا ہے۔ حضور کی ولادت ہوئی، جسم مبارک پہ ایک قطرہ خون نہیں لگا ہوا، جسم چمک رہا تھا۔ چوتھی شان، آپ کے بدن مبارک سے خوشبو آ رہی تھی۔ بی بی شفا فرماتی ہیں حضور کا ظہور قدسی ہوا، اس گھر میں خوشبوئیں پھیل گئی۔ اللہ نے حضور کے جسم مبارک کو مستقل ذاتی خوشبو عطا فرمائی ہے۔ ویسے حضور نے عطر استعمال کیا ہے، لیکن آپ عطر استعمال کرنے کے محتاج نہیں تھے۔ آپ عطر نہ بھی لگاتے، آپ کے پسینے سے ہی خوشبو آتی تھی۔ پانچویں شان، حضور کی ولادت ہوئی، بال سنورے ہوئے تھے۔ چھٹی شان، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ میں جب یہ شان بیان کرنا کہ حضور کی ولادت ہوئی تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، تو مجھے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ خطبہ یاد آتا ہے۔ جانتے ہیں نا حضرت ام معبد کون ہے؟ سفر ہجرت میں غار ثور سے اگلے سفر میں کچھ دیر حضور ایک عرب خاتون کے گھر ٹھہرے ہیں جن کی بکری کا دودھ دھویا ہے۔ حضور تو آگے تشریف لے گئے، لیکن اس گھر کے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، خوشبوئیں پھیل گئی۔ شام کے وقت جب ان کے خامند آئے تو انہوں نے کہا ام معبد کون آیا تھا کہ گھر میں برکت ہی برکت نظر آ رہی ہے، جو برتن اٹھاتا ہوں وہ دودھ سے بھرا ہوا ہے، کون آیا تھا؟ ام معبد کہتی ہیں قسیم وسیم فی عینیہ زعج وفی اشفارہ وطف، قسیم وسیم۔ قسیم کہتے ہیں ایسا خوبصورت کہ جس زاویے سے دیکھیں حسن ہی حسن نظر آئے، گفتار بھی خوبصورت، کردار بھی خوبصورت، رفتار بھی خوبصورت، لب و لہجہ بھی خوبصورت، سیرت بھی خوبصورت۔ بعض لوگ ایسے ہیں صورت خوبصورت ہے، سیرت اچھی نہیں، یا پھر سیرت اچھی ہے، صورت جو ہے وہ مناسب ہے، زیادہ خوبصورت نہیں۔ ام معبد کہتی ہیں قسیم، آج ہمارے گھر وہ آیا تھا جس زاویے سے دیکھیں حسن ہی حسن ہے، کردار بھی خوبصورت ہے، گفتار بھی خوبصورت ہے، رفتار بھی خوبصورت ہے، سیرت بھی اعلیٰ ہے، جس زاویے سے بھی دیکھو کوئی عیب وہاں۔ یہ ہے قسیم۔ دوسرا لفظ بولا وسیم۔ وسیم کسے کہتے ہیں؟ جتنا بھی دیکھ لو طبیعت سیر نہیں ہوتی، دل چاہتا ہے اور دیکھو، اسے کہتے ہیں وسیم۔ بعض حسین ایسے ہوتے ہیں کہ 2-4 دفعہ دیکھیں دل رج گیا، بڑا سونا ہے پر دیکھا ہوا ہے۔ جہاں دل رج جائے اسے وسیم نہیں کہتے، وسیم اسے کہتے ہیں جتنا بھی دیکھو اور دیکھنے کو دل چاہے، دل چاہے اور دیکھو۔ حضرت ام معبد کہتی ہیں قسیم وسیم، ایک ایسی حسین شخصیت گزری ہے جنہیں دیکھنے سے آنکھیں بھرتی نہیں۔ فی عینیہ زعج، انہیں سرما لگانے کی ضرورت نہیں، قدرتی طور پہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا۔ جو بات حضرت ام معبد نے کی کہ سرما لگانے کی حاجت نہیں، آنکھیں سرمگی ہیں، قدرتی طور پہ سرما لگا ہوا ہے، وہی بات حضرت بی بی شفا نے بیان کی کہ حضور کی ولادت ہوئی، آنکھوں میں سرما لگا ہوا۔ ساتویں شان سیرت حلبیہ میں ہے، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عبد المطلب کو بلایا، حضور کے دادا جان کو، جب حضور کی ولادت ہو چکی ہے۔
حضرت عبد المطلب آئے تو حضرت بی بی آمنہ نے عرض کیا یا ابا الحارث، اللہ نے آپ کو پوتا عطا کیا ہے لیکن وہ بڑی عجیب شان والے۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے، ان کا کیا معذور ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ عجیب ہے؟ ان کا جسم پورا نہیں؟ حضرت بی بی آمنہ مسکرائی، انہوں نے کہا نہیں، میں عجیب سے یہ مراد نہیں لے رہی، میرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پوتے کی ولادت ہوئی ہے تو سر سجدے میں رکھا ہے، جیسے کوئی بڑا آدمی سجدہ کرتا ہے اس طرح انہوں نے سجدہ کیا ہے، اور پھر سجدے سے سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا ہے، اور جب سجدے سے سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے تو انگشت شہادت کو بلند کیا ہے۔ سیرت حلبیہ میں یہ روایت المواہب اللدنیہ میں ہے۔ شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی نے لکھا ہے کہ ولادت کے دن حضور نے انگشت مبارک اٹھا کے اللہ کی توحید کو بیان فرمایا۔ جب ہم یہ شانیں بیان کرتے ہیں نا، ناف کٹی ہوئی، ختنہ ہو چکا، جسم دھلا ہوا، بال سمرے ہوئے، خوشبو آ رہی ہے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، آپ نے سر سجدے میں رکھا ہے، پھر انگشت مبارک اٹھا کے اللہ کی توحید بیان کی ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں ہم کس طرح مانیں کہ یہ ساری روایتیں ٹھیک ہیں؟ اس لیے کہ ایک دن کا بچہ تو شعور نہیں رکھتا، سمجھ نہیں رکھتا، وہ کیسے سجدہ کرے؟ بھئی میں کب کہتا ہوں عام بچہ پیدا ہوا اور اس نے اس طرح کی ہے؟ میں عام بچے کی ولادت تو سنا ہی نہیں رہا، میں تو میلاد النبی بیان کر رہا ہوں۔ کوئی میں عام بچے کی ولادت بیان کر رہا ہوں؟ کیا بیان ہو رہا ہے؟ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جن کا انتظار حضرت عیسیٰ نے کروایا ہے۔ مبشراً برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جن کا انتظار پہلے نبی کرواتے رہے کہ وہ بڑی شانوں والا رسول آئے گا، وہ بڑی شانوں والا رسول آئے گا، جن کا انتظار ہو رہا تھا، جب وہ آئے ہیں تو بڑی شانوں کے ساتھ آئے۔ اگر حضور کی شانیں سن کر دل میں وسوسہ آئے بھی عام انسان اس طرح نہیں کر سکتا، تو فوراً توبہ کریں۔ آپ نے حضور کو محض عام انسان سمجھے؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ سیرت حلبیہ میں ہے، دائی نے جب حضور کو ہاتھوں پہ اٹھایا تو حضور کو چھینک آئی، اور جب حضور نے چھینک ماری ہے تو بی بی شفا فرماتی ہیں مجھے ایک آواز آئی یرحمک اللہ۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا کون بول رہا ہے یرحمک اللہ، مجھے یہ لفظ بولنے والا نظر نہیں آیا۔ اس پر علامہ علی بن برہان الدین حلبی 10ویں صدی کے عظیم محقق، عظیم سیرت نگار، آج کل کون سی صدی ہے؟ 15ویں، تو 10ویں صدی کے عظیم محقق سیرت نگار علی بن برہان الدین حلبی اس روایت پر انہوں نے بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ پڑھے الحمدللہ، اور سننے والا کہے، چھینک مارنے والے نے کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ، سننے والے نے یرحمک اللہ۔ پھر حضور نے فرمایا اگر چھینکنے والا الحمدللہ نہ کہے تو سننے والا یرحمک اللہ بھی نہیں کہے گا۔ اس پر صاحب سیرت حلبیہ نے خلیفہ منصور کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ عباسی خلیفہ ہو گزرا ہے خلیفہ منصور، اسے ایک گورنر سے کچھ شکایات تھیں کہ یہ گورنر لوگوں کی بے جا رعایت کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، تو خلیفہ نے بلایا اس گورنر کو جواب طلبی کے لیے۔ گورنر خلیفہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، خلیفہ کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ نہیں کہا، گورنر نے بھی یرحمک اللہ نہیں کہا۔ خلیفہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا مجھے چھینک آئی ہے اور تو نے یرحمک اللہ کیوں نہیں کہا؟
گورنر نے کہا آپ نے الحمدللہ نہیں کہا، میں نے یرحمک اللہ نہیں کہا۔ اگر آپ الحمدللہ کہتے تو میں بھی یرحمک اللہ کہتا۔ خلیفہ منصور نے کہا میں نے دل میں الحمدللہ کہا ہے، تو گورنر نے مسکرا کے کہا میں نے بھی دل میں یرحمک اللہ کہا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ بحث کر کے علامہ علی بن برہان الدین حلبی لکھتے ہیں حدیث میں یہ حکم ہے کہ جو چھینک مارے وہ الحمدللہ کہے گا، سننے والا یرحمک اللہ کہے گا۔ یہ بحث کر کے آپ لکھتے ہیں جب حضور کو چھینک آئی ہے دائی کے ہاتھوں میں، تو اب ایک بات تو یہ یاد رکھیں حضور کے خصائص میں سے ہے آپ الحمدللہ نہ کہیں، کسی حکمت کے تحت خاموش ہو، سننے والا پھر بھی یرحمک اللہ کہے گا۔ اور دوسری بات جسے علامہ علی بن برہان الدین نے بڑے زور سے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اس روایت سے ثابت ہوتا ہے حضور کو چھینک آئی، آپ نے الحمدللہ کہا ہے، اور وہاں جو فرشتے موجود تھے انہوں نے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ ایک دن کے بچے نے چھینکنے پر الحمدللہ کیسے کہا۔ میں دوبارہ کہوں گا یہ عام بچے کی ولادت نہیں بیان ہو رہی، یہ میلاد النبی بیان ہو رہا۔ حضور کی ولادت کس وقت ہوئی ہے؟ کس وقت ہوئی ہے؟ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، صبح شروع ہوئی ہے، صبح صادق، اندھیرا تھا۔ تو عرب میں رواج یہ تھا کہ جو بچہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پیدا ہوتا رات کے کسی حصے میں، اس وقت تک بچہ دکھاتے نہیں تھے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔ ایک برتن تھا، اس کے نیچے بچے کو ڈھانک دیتے تھے، بچہ رکھ کے اس کے اوپر برتن دے دیتے تھے، اس برتن میں سوراخ ہوتے تھے، بچہ رکھ کے اوپر وہ برتن رکھ دیتے تھے۔ جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے دائی جو ہے وہ کسی کو بچہ دکھاتی نہیں تھی۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ یہ ایک ان کے ہاں رواج تھا، توہمات میں سے تھا۔ رات کے اندھیرے میں پہلی نظر بچے کے چہرے پر ڈالنا، اس کو وہ برا شگون سمجھتے تھے، اس سے وہ بدفعلی پکڑتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں بچے پر نظر ڈالیں۔ تو جب سورج طلوع ہوتا تھا پھر دائی بچہ دکھاتی تھی۔ اس رسم اس رواج کے مطابق، دور جاہلیت کے اس توہم کے مطابق، حضور کو بستر پہ رکھ کے بی بی شفا نے اوپر وہ برتن رکھا۔ سیرت حلبیہ میں ہے جو ہی حضور کو ڈھانپا، برتن اوپر رکھا، برتن ٹوٹ گیا، برتن ٹوٹ گیا، وہ حضور کے اوپر ٹھہرا نہیں۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اعلان تھا، یہ نبی تو دور جاہلیت کے توہمات کو مٹانے کے لیے آیا ہے، یہ دور جاہلیت کے توہمات اور بری رسومات کو مٹانے کے لیے آیا ہے، تم اس پہ برتن نہ رکھو، ان کی حفاظت کرنے والا خود خدا ہے۔ جو ہی وہ برتن ٹوٹا دائی نے دیکھا تو بی بی شفا نے کہا اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے گھر عام بچہ نہیں پیدا ہوا، اللہ کا نبی پیدا ہوا ہے۔ دائی نے یہ بات کی کہ اے بی بی آمنہ تمہیں مبارک ہو، عام بچہ نہیں تمہارے گھر پیدا ہوا، اللہ کا نبی پیدا ہوا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں 40 سالوں کے بعد جب ہمارے آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، دائی اس وقت زندہ تھی، بی بی شفا اس وقت موجود تھی، انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ پہلے 40 مسلمانوں میں دائی شامل ہے۔ ابو جہل آیا، اس نے کہا بی بی شفا کون سا کمال دیکھا ہے جو کلمہ پڑھا ہے؟ تو حضرت بی بی شفا نے فرمایا او عمر بن ہشام چپ کر جا، میں تو انتظار کر رہی تھی یہ کب اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمائے، میں نے تو ان کی ولادت کے دن کہہ دیا تھا یہ عام بچہ نہیں پیدا ہوا، یہ اللہ کا نبی پیدا ہوا۔ پہلے 40 مسلمانوں میں دائی کا شامل ہونا اس بات کی دلیل ہے حضور کی ولادت پیغمبرانہ شان کے ساتھ ہوئی ہے۔
حضور کی ولادت پیغمبرانہ شان کے ساتھ ظہور قدسی ہوا ہے۔ سب سے پہلے حضور کو جو دودھ پلایا ہے وہ آپ کی حقیقی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پلایا ہے۔ دودھ کا پہلا گھونٹ جو آپ کے حلق مبارک سے نیچے اترا ہے وہ آپ کی حقیقی والدہ حضرت بی بی آمنہ کا دودھ ہے۔ ان کے بعد حضرت صوبیہ، پھر حضرت علیمہ سعدیہ، پھر عاتقہ نام کی 3 عورتیں ہیں، پھر حضرت ام ایمن۔ اعلیٰ حضرت نے سب ماؤں کا ذکر فتاوی رضویہ میں کیا ہے۔ تو سب سے پہلے حضور نے کس کا دودھ پیا ہے؟ یہ اصول یاد رکھے، جس وجود پر اللہ نے وحی نازل کرنا ہے اللہ اسے کافرہ عورت کے دودھ سے پروان نہیں چڑھاتا۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہیں، بڑی کافرہ دائیاں منگائیں اس نے دودھ پلانے کے لیے، حرمنا علیہ المراضع۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضرت موسیٰ پر ان دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ یا اللہ حضرت موسیٰ کو ان دائیوں کا دودھ کیوں نہیں پینے دیا؟ مفسرین کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے کوہ طور پہ جا کے رب سے کلام کرنا ہے، تو جس نے کوہ طور پہ جا کے رب سے کلام کرنا ہے اللہ اسے تو کافرہ دائیوں کا دودھ نہیں پلاتا۔ جس نے کوہ طور سے آگے، 7 آسمانوں سے آگے، سدرۃ المنتہا سے آگے، عرش بری سے آگے، کعبہ قوسین کی قربتوں میں جا کے اپنے رب کا دیدار بھی کرنا ہے، کلام بھی کرنا ہے، اللہ انہیں کافرہ دائیوں کا دودھ پلائے گا۔ حضور کے والدین مومن ہیں اور جنتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ تک جتنے جسموں میں حضور کا نور رہا ہے سارے مومن ہیں اور جنتی ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے کہہ سکتے ہیں حضور کے سارے والدین مومن ہیں اور جنتی ہیں۔ حضور کے والدین، میں اس لیے نہیں پڑھوا رہا کہ آپ پڑھیں گے تو کوئی رونق بن جائے گی، میں تو علامہ محمود آلوسی کے قول کو سامنے رکھ کے پڑھا رہا ہوں۔ تفسیر روح المعانی میں ہے، جو حضور کے والدین کا ایمان بیان کرے مرتے دم اسے ایمان نصیب ہوتا ہے۔ آج کے اس درس قرآن کی برکت نزع کے وقت ظاہر ہو اور فرشتے ہماری زبان پہ کلمہ جاری کروا دیں تو پھر یہ وظیفہ پڑھنا کتنا سستا سودا ہے۔ ایک دفعہ جوش محبت کے ساتھ حضور کے والدین کا ایمان بیان کر دیں۔ حضور کے والدین مومن ہیں اور حضور کے والدین مومن ہیں اور آپ سب حضور کے عاشق بیٹھے ہیں، اور عاشق وہی ہوتا ہے جسے محبوب کے دیدار کی خواہش ہو، قرب رسول کی خواہش ہو۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 72 یا 74 مرتبہ جاگتے ہوئے رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے 7 رسالے لکھے ہیں حضور کے والدین کی شان میں۔ آپ کا قلم حضور کے والدین کی شان بیان کر رہے ہیں اور حضور خوش ہو کے اپنا دیدار عطا فرما رہے ہیں۔ حضور کے والدین کا ایمان بیان کرنا یہ زیارت رسول کا وظیفہ ہے۔ آئیں آج شوق سے محبت سے زیارت کا وظیفہ کر لیں، شاید آج رات ہی کسی کو زیارت نصیب ہو جائے۔ حضور کے والدین مومن ہیں اور حضور کے والدین مومن ہیں اور میں اکثر کہتا ہوں جو حضور کی محبت میں روئے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ نعت سنتے ہوئے نعت پڑھتے ہوئے جس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ میں اسے بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں جس کی آنکھوں میں یاد رسول کے آنسو ہوں۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ جو حضور کا ذکر کر کے روئے خوش نصیب ہے یا نہیں ہے؟ اب ذرا دل تھام کے فیصلہ کریں
جو حضور کو یاد کر کے روئے وہ تو بڑا خوش نصیب ہے، پر جسے یاد کر کے خود حضور روئیں، جن کا ذکر کر کے خود حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، 1500 صحابہ کے ساتھ میرے آقا کریم حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار مبارک پہ تشریف لے گئے۔ جب قبر انور کے سامنے پہنچے، مسلم شریف کے الفاظ ہیں بکا و ابکا من حولہ، حضور خود بھی روئے ہیں، 1500 صحابہ کو بھی رلا دیا۔ بکا خود روئے و ابکا پھر رلا دیا ہے من حولہ، جو بھی ارد گرد کھڑے تھے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنا ہم نے آپ کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا، اللہ کے رسول آج کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب اس پہاڑ پہ میری والدہ کا وصال ہو رہا تھا، 6 سال عمر مبارک۔ حضرت بی بی آمنہ بخار میں ہیں، پہاڑ پہ لیٹی ہیں، حضور سرہانے بیٹھے ہیں، ام ایمن وہ رو رہی ہیں۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں ام ایمن کیوں رو رہی ہو؟ ام ایمن کہتی ہیں میں حضور کو دیکھ کے رو رہی ہوں، باپ پہلے فوت ہو چکا ہے، آج ماں بھی دنیا سے جا رہی ہے۔ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں میں انہیں دیکھ کے رو رہی ہوں کہ والد پہلے فوت ہو چکا ہے، آج ماں بھی دنیا سے جا رہی ہے۔ حضرت بی بی آمنہ نے لیٹے لیٹے حضور کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، حضور سرانے بیٹھے تھے، حضرت بی بی آمنہ نے لیٹے لیٹے حضور کے رخساروں پہ ہاتھ پھیرا، اور حضور کے رخساروں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا جیسا بیٹا میں نے جنم دیا ہے ایسا بیٹا نہیں کسی ماں نے جنم دیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ اٹھ کے بیٹھ گئیں، حضور کو کلاوے میں لیا، سینے سے لگایا اور فرمایا ام ایمن سنو، جو خواب میں نے اپنے بیٹے کی ولادت سے پہلے دیکھے ہیں ان کی روشنی میں میں یہ کہہ رہی ہوں میرا یہ بیٹا اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہے، یہ دنیا کو بتائے گا حلال کیا ہے حرام کیا ہے، جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، نجاست کیا ہے طہارت کیا ہے، یہ دنیا کو گمراہی سے نکال کے دہلیز الوہیت پہ جھکا دے گا۔ میرے اس بیٹے کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا، وَذِكْرِي بَاقٍ، اور ساتھ میرا ذکر بھی دنیا میں ہوتا رہے گا۔ صحیح فرمایا حضرت بی بی پاک نے یا نہیں؟ دنیا میں ذکر ہو رہا ہے یا نہیں؟ کتنی مسجدیں میں نے دیکھی ہیں، مسجد بی بی آمنہ، بچیوں کے کتنے مدرسے میں نے دیکھے ہیں، مدرسہ تو للبنات، نام کیا رکھا ہے سیدہ آمنہ، مدرسہ للبنات۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا حضرت بی بی پاک نے ذکری باقن، میرا ذکر باقی رہے گا، یہ فرما رہی ہیں میرا ذکر باقی رہے گا، بازو ڈھیلے ہونا شروع ہو گئے۔ حضور اپنی والدہ کے سینے سے جدا ہوئے، کیا دیکھا والدہ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت بی بی آمنہ کا وصال کس حالت میں ہوا ہے کہ حضور کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ جن کے قدموں تک پہنچنا شہداء کی معراج ہو، صدیقین کی معراج ہو، انہیں سینے سے لگا کے بی بی آمنہ وصال حق پا رہی ہے۔ کوئی چھاں نہیں گنبد خضرا دی چھاں ورگی، اور کوئی ماں نہیں نبی دی ماں ورگی۔ حضور نے سب سے پہلے اپنی حقیقی والدہ حضرت بی بی آمنہ کا دودھ نوش جاں فرمایا ہے، اور اس پر میں نے استدلال کرتے ہوئے آپ کو یہ عقیدہ سمجھایا ہے کہ حضور کے والدین مومن ہیں، حضور کے والدین جنتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں، عرب میں رواج تھا دائیاں 2 سال 3 سال بچے کو دودھ پلاتی، بچہ واپس کرتی، ماں باپ سے پیسے لیتی تھی، جو دائیاں پیسے لے کے دودھ پلاتی تھیں وہ بچوں کا خیال تو رکھتی تھی، حفاظت کرتی تھی، زبان سکھاتی تھی، دودھ پلاتی تھی، لیکن پیار نہیں کرتی تھی۔ پیار کیوں نہیں کرتی تھی؟ انہیں پتا تھا بچہ 2 سال بعد واپس کرنا ہے، جس چیز سے پیار ہو جائے اسے واپس کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ویسے بھی بچہ اپنا نہیں، بچہ کسی کا ہے، کسی کے بچے سے کون پیار کرے، اس لیے وہ دائیاں خیال تو رکھتی تھی، پیار نہیں کرتی تھی۔
حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں جب گئی حضور اپنی والدہ کے پہلو میں آرام فرما ہیں، چہرے سے چادر ہٹائی، پہلی نظر پڑی حضور کے چہرے پہ، بی بی حلیمہ فرماتی ہیں مجھے حضور سے پہلی نظر میں پیار ہو گیا، اتنا سونا بچہ، اٹھایا چوما، باہر دوڑی، باہر ان کے خامد حارث کھڑے تھے، کہا حارث دیکھو اتنا سونا بچہ آج تک تم نے دیکھے، دیکھو کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ حارث کہتے ہیں حلیمہ اتنا سونا بچہ میں نے نہیں آج تک دیکھا۔ دونوں میاں بیوی یہ کہہ رہے ہیں اتنا خوبصورت بچہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں جب بھی یہ روایت پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں ہاتف غیب سے صدا آ رہی ہوگی، اے حلیمہ تو اتنا سونا کیسے دیکھتی؟ اتنا سونا تو بنانے والے نے بنایا ہی نہیں، تو دیکھتی تو تب اگر کوئی اور بھی اتنا سونا بنایا ہوتا، بنانے والے نے اتنا سونا کوئی اور بنایا، سب سے اولا و اعلی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ، اللہ عزتوں کا خالق ہے، اس نے اپنے رسول کو عزتیں عطا فرمائی، ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کے بعد عزتیں اس کے رسول کے لیے۔ آیت کے دو حصے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ساری عزتیں اللہ کے لیے، پھر اللہ کے آگے کیا ہے؟ آگے عرس کا مضمون ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے رسول کے غلاموں کو بھی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ بعض لوگ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کوئی مخلوق چھوٹی ہے یا بڑی، اللہ کی بارگاہ میں کوئی عزت نہیں رکھتے، اور جو مثال انہوں نے دی ہے وہ میں نہیں یہاں لے سکتا کہ کس جانور سے تشبیہ دے کے کہا ہے کہ اتنی عزت بھی نہیں رکھتے۔ کیسا عقیدہ ہے جس میں نہ امام کی عزت ہے نہ مقتدی کی عزت ہے، وہاں سب بے عزت ہیں، کسی کی عزت نہیں۔ یہ عقیدہ قرآن نے نہیں دیا، قرآن نے تو یہ عقیدہ دیا ہے اللہ عزتوں کا خالق، اللہ عزتوں کا مالک، ساری عزتیں اللہ کے لیے، اللہ نے اپنے رسول کو عزتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے رسول کے غلاموں کو عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ رسول عزتوں والے اور اہل ایمان عزت والے، اہل ایمان اللہ تعالی مردے زندہ کرتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، اللہ مردے زندہ کرے گا، یہ اس کی قدرت ہے۔ حضرت عیسیٰ کو عزت عطا فرمائی، وہ مردے زندہ کر رہے ہیں، یہ ان کا معجزہ ہے، اور کسی ولی کی دعا سے مردہ زندہ ہو یہ ولی کی کرامت ہے۔ نبیوں کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، ولیوں کو کرامات عطا فرمائے، تو اللہ نے رسولوں کو بھی عزتیں دی ہیں، اہل ایمان کو بھی عزت بخشی ہے۔ آج ہم زینت الاصفیاء قاضی منظور احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے جو حضور کا ہو گیا اللہ نے اس کو بھی عزت عطا فرما دی ہے۔ جو جتنا حضور کے قریب ہوگا اتنی زیادہ عزت والا ہوگا، جتنا حضور کا قرب مل گیا اتنی زیادہ اسے عزت مل گئی۔ عزتیں ساری قرب رسول سے ملتی ہیں، نسبت رسول سے ملتی ہیں۔ اولیاء اللہ کو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ہیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت آصف بن برخیہ کو عزت بخشی، اللہ کریم نے اصحاب کہف کو عزت بخشی۔ اصحاب کہف کو کتنی عزت بخشی ہے کہ ان کے دروازے پہ کتا بیٹھا ہے تو کتے کا ذکر بھی اللہ قرآن میں کر رہا ہے۔ کتنی عزت اللہ نے اپنے ولیوں کو عطا فرمائی۔ اگر بنی اسرائیل کے ولی اتنی عزت رکھتے ہیں تو امت محمدیہ کے اولیاء کتنی عزت والے ہوں۔ اصحاب کہف کو اللہ نے اتنی عزت بخشی کہ 300 سال سے زیادہ عرصہ اصحاب کہف غار میں آرام فرما رہے ہیں تو اللہ نے سورج کے طلوع و غروب کے راستے ہی بدل دیے ہیں۔ تو
طلوع ہونا ہے تو ذرا ہٹ کے غار کے اندر دھوپ نہ پڑے، اور غروب ہونا ہے تو ذرا ہٹ کے، چونکہ دونوں طرف سے دھوپ پہنچتی تھی۔ تو جتنا عرصہ اللہ کے ولی غار میں آرام فرما رہے ہیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں سورہ کہف، اللہ نے سورج کے طلوع و غروب کے راستے ہی بدل دیے کہ ان ولیوں کے آرام میں خلل نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت عطا فرمائی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جس وجود سے نیکی پھیلتی ہے اللہ اسے برکت والا وجود بنا دیتا ہے، جس وجود سے خیر پھیلے وہ وجود مبارک ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ وہ وجود بڑی برکتوں والا ہے جس وجود سے دنیا میں نیکی پھیلے۔ حدیث پاک کا ترجمہ مختلف زاویوں سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ جس وجود سے نیکی پھیلتی ہے وہ برکت والا وجود ہے۔ اب وہ بندہ جہاں سے گزرے برکتیں، جہاں بیٹھے برکتیں، دعا کرے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، بیماروں کو شفا ملتی ہے، یہ برکتیں ملتی ہیں اس ولی کے وجود سے۔ چونکہ اس ولی کے وجود سے دنیا میں نیکی پھیل رہی ہے، خیر پھیل رہی ہے۔ حدیث میں نے آپ کو سنا دی، اب آپ سے ایک فیصلہ کروانا چاہتا ہوں۔ بندے کے وجود سے نیکی پھیلی، وجود بن گیا برکت والا، دنیا میں وہ رہا تو برکت والا وجود، جب فوت ہوا چلا گیا قبر میں، اب وہ قبر بھی برکت کا مرکز بن جائے گی یا نہیں بن جائے گی؟ وہ شرک کے اڈے نہیں، وہ برکت کے مراکز ہیں۔ کیوں؟ مٹی کے اندر جو وجود رکھا گیا ہے یہ وہ وجود ہے جس سے دنیا میں نیکی پھیلتی رہی، جسے اللہ کے رسول نے مبارک وجود قرار دیا ہے۔ وہ وجود دنیا میں چلتا پھرتا رہے تو برکتوں والا، قبر میں لیٹا ہو تو قبر بھی برکتوں والی۔ اہل اللہ کے مزارات برکت کے مراکز ہیں۔ پوچھیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے، جو 40 دن حضرت داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھے رہے۔ اہل اللہ، اہل ایمان، ان کی تو قبریں بھی عزت والی۔ میرے آقا کریم جنت البقیع تشریف لائے، ایک صحابی نے قبر پہ کونی رکھی ہے، تکیہ بنایا جاتا ہے، میرے آقا کریم نے ناپسند فرمایا، منع فرمایا، یہ آپ قبر کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں؟ کسی مومن کی قبر کے اوپر پاس بیٹھ سکتے ہیں لیکن قبر کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے۔ قبر کو تکیہ بنانے سے حضور نے منع فرمایا۔ مومن کی تو قبر بھی عزت والی، مومن کی قبر بھی احترام کے لائق ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا بندہ لیٹا ہوا ہے، مومن لیٹا ہوا ہے۔ تو مومن جب خود دنیا میں ہوگا تو کتنی عزتوں والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو کرامات عطا فرمائی، انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، اللہ نے اپنے بندوں کو بڑی عزتیں عطا فرمائی۔ اب اگر میں وہ کرامات بیان کروں تو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں علماء سے یا پڑھتے رہتے ہیں کتابوں میں کہ اللہ نے اولیاء کو کرامات عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی ہے۔ ہمارا عقیدہ کسی خود ساختہ عبارت پر مشتمل نہیں ہے یا کسی شخص کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ عزتوں کا خالق ہے، اس نے اپنے رسول کو عزتیں عطا کی ہیں اور رسول کے غلاموں کو عزتیں عطا کی۔ بھئی اللہ عزتیں دیتا ہے یا کسی کو نہیں عطا کرتا عزت؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے، تو اس نے انبیاء کو بھی عزتیں بخشی ہیں، اولیاء کو بھی عزتیں بخشی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ قاضی منظور احمد صاحب نے بڑی خوبصورت زندگی گزاری، جس طرح کہ ابھی آپ قاضی محمود احمد صاحب قادری دامت برکاتہم سے سن رہے تھے، تہجد کی پابندی کے حوالے سے
اور خدمت دین کا ادارہ بنانے کا شوق اس حوالے سے آپ سن رہے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت قبلہ قاضی منظور احمد صاحب کا اخلاص ہے جو اگوکی کی سرزمین پر یہ مدرسہ لسانیہ چل رہا ہے۔ یہ قاضی منظور احمد صاحب کے اخلاص کا ثبوت ہے، یہ ان کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ اور دعا گو ہوں کہ جو درخت انہوں نے لگایا اللہ اس کو ہمیشہ پر بہار رکھے، آنے والی نسلوں کے لیے اللہ اس ادارے کو خدمت اسلام کا مرکز بنائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ